شکر کا مزاج ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے. مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے. طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. آج آپ دیکھ لیں غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں. ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے. اللہ کی بارگاہ کا شکر او گن تو سے یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ. اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا یہ فطرت ہے، فطرت. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے. آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہوں تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی. یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے. شکر فطرت ہے. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تشکر نہیں طبیعتوں میں، وفاداری نہیں، مزاج نہیں. میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا. وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے. یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو. یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی. او میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا
یہ مزاج کا بھی پیدا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح, ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے, تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی. تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں, کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے, معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو, آنکھ کی نعمت گنو, کان کی نعمت گنو, سمجھ کی نعمت گنو, آپ چلنے کی, چھونے کی, پکڑنے کی, سمجھنے کی نعمت شمار کرو, گنو. اللہ نے ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, اچھے استاد دیے, مشائخ دیے, گنو. اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا. گنو, شمار کرو, اس نے کرم کیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا. کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر. اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں. مزاجوں میں شکر پیدا ہو جائے نا طبیعت ٹھنڈی. میں اکثر کہتا ہوں, کبھی کبھی نہیں اکثر کہتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں میں ہوں وہاں, یعنی میں نے زندگی میں یہ سنا ہمیشہ عمر بھر لوگ محفلوں میں نہیں آتے. پھر میرے دوستوں نے میرے کانوں میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تسی نہ اعلان کرے جے پھر سڑکوں بندے نہیں سامنے جاندے. وہ کبھی میں نے زندگی میں کہتے تھے لو جی لوگ اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں اور کالجز اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں, مدرسوں میں نہیں بھیجتے. پھر یہ کہ دور دراز سے سفارشیں آنے لگ گئیں کہ تسی ان ساڑا بچہ نہیں داخل کر دیں. وہ جو انداز کبھی اور تھے, پھر وہ حالات بالکل بدلتے دیکھے, کیفیات بدلتی دیکھی, طبیعت بدلتی دیکھی. ایک دوست یہاں وقت لینے آ گئے اور میں وہاں انہوں نے جلسہ رکھ لیا. میں نے ان سے کہا بھی سادے سے آدمی تھے, میڈیا سے ذرا واقف نہیں تھے, پرانے آدمی تھے, بزرگ تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا, لیکن یہ کہ مہربانی یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی اور اہتمام کر لیں. کہنے لگے نہیں آپ کو ہی آنا. پھر میں چلا گیا, ہو کے آیا. سارے لوگوں نے زندگی بھر کا ہے دوبارہ کدو ٹائم دیا گے. انہیں آخیا تمہیں اگوں نہیں بلانا. میں کیوں دی کی وجہ ہے؟ انہیں کہا ادھی تے مسیت دے چھڑن لگے سن بندے ساڑی, پرانی مسیت ساریاں چھتاں بھر گئیاں. تو بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. آپ مزاج شکر والا پیدا کریں, طبیعت شکر والی. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے, جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا, شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں, دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں, تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں, چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں, اور خوب ادا کریں, اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے کوشش کریں. آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, ترمذی میں حدیث ہے, فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے, پھر حضور نے نماز کی نیت باندھ لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے, رکوع میں بھی آنسو بہائے, سجدوں میں بھی آنسو بہائے. تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے, اتنا زیادہ آنسو بہانا. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی. تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے. ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی. تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا تھا اور پھر اگر وہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر میں چلا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکی لکھتے رہنا، اس کا اجر لکھتے رہنا، اس لیے کہ مومنین کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کبھی غور فرمائیں کہ جب اتنا کسی کو اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خیر کے کاموں کی منصوبہ بندی کریں. ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل صالح کریں. کسی شخص کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اس بزنس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، تو وہ تو اس کی کئی برانچیں بنانی شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں. تو بھئی نیک اعمال ایسا اجر والا عمل ہے کہ جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے نیک اعمال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور وہ عمل کیسے کرنے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی، کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں. نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی. جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے. تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا. اور امام غزالی فرماتے ہیں کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے. حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو باطنی طور پر یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حسن نیت کا ساتھ نہیں، ارادوں میں خلوص نہیں. وہ جو منصوبہ بندی بنا رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں. تو مجھے بتائیے جب اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے شامل ہوگی؟ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو. اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی. مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے. ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے. جنگ بدر کا موقع ہے
تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا۔ ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ وہ اللہ خیر کرے گا جی، وہ بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ وہ خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا تھا، یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا، 1000 آدمی کا، تو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کوئی لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔
صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے, زیادہ نہیں, کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی. 2 دفعہ. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں, پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے. کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا, کچھ بھی نہیں, کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی. آپ نظم بنائے, نظم. میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتہ ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں, لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی, آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے, منصوبہ بندی نہیں, کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے, ہماری ترتیب نہیں ہے. جب تک آپ مرتب نہیں ہیں, یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے, ایک پارہ اور ایک جلد پڑھایا ہے, پڑھا ہے, مشکات کی شرح کی. کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے, پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے, اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے. مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے. ہم کوئی ترتیب ہی نہیں, وقت کا ضیاع ہے. 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا, وقت کو ضائع کریں, کوئی ترتیب نہیں. تو مناسب منصوبہ بندی. تیسری بات اچھی نیت, مناسب منصوبہ بندی, اور تیسری بات سچی لگن. جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی, آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں, مسلسل نہیں کر پاتے. یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے, یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے, پھر کام ہوتا ہے. آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے, کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, مزاج ہی نہیں ہے, کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے, صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں. مسلسل پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل. پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا, لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. پلستر والی پکی جگہ, ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے. کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا, استقامت ہے نا, لگن ہے نا, لگن سے کام کریں. وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا. میں کہو بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار, انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا. تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک کریں, لگن سے کریں, محنت سے کریں, جد و جہد سے کریں, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں. آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں, آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ کے اندر توانائی آ جائے گی. تو ایک تو اچھی نیت, مناسب منصوبہ بندی, اور پھر اس کے بعد لگن, اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا, وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا, اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا, یہ میرے رب کریم نے کیا. اب آپ کی طبیعت کا شکر, آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ, اب آپ کے اندر کی عاجزی. یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے, لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے, اونٹنی پر سوار ہے, اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی ہے بظاہر. کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے. نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی, منصوبہ بندی بھی آپ نے کی, اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی, پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے. اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے. قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔